अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDNG। अज़हर इजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे पाक भारत ये जो कशीदगी चल रही है इस पे, और इस मौजू पे इजहार ख्याल करने के लिए मेरे पास वतन अज़ीज़ के मुस्तनद रिपोर्टर और सहाफ़त की दुनिया का ताबिंदा सितारा, आप हमसाया ममालिक के TV चैनल पे अक्सर अपने तज़किये देते रहते हैं, मरूफ़ सहाफ़ी जनाब ज़मीर हुसैन टीटू साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये जो पाक भारत तनाज़ा है 7 तारीख से ये शुरू हुआ, आज 10 तारीख हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इसका पस मंज़र क्या था और ये कैसे क्या ऐसी बात हुई कि ये जो है ये शुरू हुआ ये मामला, इस कशीदगी का बाकायदा आगाज़ हुआ। बहुत शुक्रिया अजय साहब। इसकी शुरुआत तो हुई थी पहलगाम में, जहाँ पर कुछ सयाहों के ऊपर दहशतगर्दी की जानिब से हमला किया गया। वो तकरीबन 25 के करीब सयाह मारे गए, कुछ जख्मी हुए। इसका इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से जो जिहादी एक एलिमेंट है वो उसने वहाँ पर जाकर ये सारी कार्रवाई की है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जिन 2 शख्सियत का नाम लिया उसमें मौलाना मसूद अज़हर है और इसके अलावा हाफिज़ सईद है। अब हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर के बड़े अरसे से जेल में हैं, तो वो लिहाजा इसके हवाले से ये साबित करना कि उनका हाथ है ये तो बाकी जो एलिगेशंस थे भारत की जानिब से लगाए गए, पाकिस्तान ने उसका बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। अच्छा सर, आपने कहा हमारे तरफ से आपने कहा कि ये भारत ने ये बुनियाद बनाई थी। आपको याद होगा कि पुलवामा और मज़ीद 1-2 और जो वाक़े थे ये भारत ने बुनियाद बना के इल्ज़ाम लगाया था। और फिर जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ और उस भारतीय जो कश्मीर के अंदर ही लोगों ने कहा कि आपकी 7 लाख फौज है वो क्या सो रही थी, तो इस पहलगाम वाक़े को पाकिस्तानी शिदत पसंदी अगर हम उन्हें कहें तो उनके साथ जोड़ना, इंतहा पसंदों के साथ जोड़ना क्या ये दानिशमंद इक़दाम है भारत का? क्या कहेंगे? नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी, वरना आपको जवाब मिल जाता है सारी सूरत में। लेकिन मैंने कहा कि भारत ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान की सरजमीन से जिहादी सैनिक जो है ना वो सारे लोग आए थे, जिसका जवाब पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ उनको ये कहा था कि आप मुस्तक़िल तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर कई इल्ज़ाम लगाते हैं, हिंदुस्तान हमारे ऊपर कई इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इसका जो रियल सोल्यूशन है वो ये था कि कोई न्यूट्रल इंक्वायरी करवाई जाती दीगर ममालिक से, ऐसे ममालिक जिन पर भारत को भी एतमाद है और हमें भी एतमाद है। हम ज़ाहिर ऐसे बंदे से तो इंक्वायरियाँ मुल्क से नहीं करवाएंगे जिस पर हमें एतमाद नहीं था, लेकिन उस ऐसे मुल्क से जिस पर हमें भी एतमाद हो, भारत को भी एतमाद हो, तो उसके ज़रिए इंक्वायरी करवाई जाए कि आया ये हमला जिस ग्रुप ने किया है, जिस दहशतगर्द ग्रुप ने किया है, वो उसका ताल्लुक किस तरह से पाकिस्तान के साथ है नहीं है, जो भी इसके हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएँ और फिर वो सारे हक़ाइक़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शेयर किए जाएँ, तो गवर्नमेंट उसके हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि किसी भी शक्ल में जो दहशतगर्दी है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और हमारे पास अक्सर लोगों का जो एक तस्वुर है कश्मीर के बारे में वो भी गलत है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान कश्मीर की जो हिमायत करता है वो उसकी इखलाकी और सफारती हिमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि कश्मीरियों को ये हक़ दिया जाए कि वो ये फैसला करें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो अपनी अलग रियासत बनाकर अपने अलग शनाख्त करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सफारती और इखलाकी मदद की है कश्मीरियों की जद्दोजहद में पाकिस्तान का कोई फिज़िकली रोल कभी रहा नहीं है। ये सारा का सारा भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए हैं जो कि हमारे लोगों के ज़हन में गलत उलान की तरह भेज गए हैं। दूसरा जो सवाल भी आपने किया वो सवाल अब मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो आम तौर पे तासुर है वो ये है कि ये सारा का सारा जो है ये मोदी ने अपने इलेक्शंस बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सारे का सारा खुद अरेंजमेंट करवाया है।
اب اس کے حوالے سے بھی دو الزامات ہیں. ایک الزام یہ ہے کہ مودی نے اپنے جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں اس کے حوالے سے کروایا، لیکن میرا ذاتی خیال اس سے بالکل مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں جب پچھلے دنوں ٹرین کا واقعہ ہوا تھا، ٹرین ہائی وے کر لی گئی تھی، اور اس کے بعد ایک اگلے دوسرے تیسرے دن ایک واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے روشنی میں پاکستانی فورسز کی ایک بس کو اڑا دیا تھا، جہاں پر کافی ساری شہادتیں ہوئی تھیں، لوگ زخمی ہوئے تھے. تو اس کے بعد پاکستان نے ایک آپریشن شروع کیا تھا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف. اس میں ان کے سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے تھے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ مودی نے یہ سارے کا سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن سر صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادیو ایک زندہ مثال ہے کہ ہمارے پاس تو ہمارے خلاف تو کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتی انڈین گورنمنٹ، لیکن ہمارے پاس تو ایک پکا ثبوت موجود ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو باقی رباب اختیار یا جو اس فی کے جو خود کو چیمپئن سمجھتے ہیں اخلاقیات کا یا معاشرے کا عالمی برادری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں عالمی برادری کا تو کوئی کردار نہیں ہے. آپ اس کو نا تھوڑا سا سمجھیں. آپ وہ باتیں نہ کریں جو کہ گلی یا سڑک کے لوگ کہتے ہیں، جن کو اسٹریٹ ٹاکنگ کہتے ہیں. جو انٹرنیشنل فنامنا ہے اس کو الگ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. دیکھیں، ایک وقت تھا جب پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا، اور پھر کلبھوشن یادیو نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بھارتی نیوی کا حاضر سربراہ افسر ہے، اور اس پورے ریجن میں جو بھارت کے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے وہ کام کرتا ہے. اور بھارت اپنے انٹرسٹ میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتا تھا مختلف لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے. اس کے تحت کلبھوشن یادیو گرفتار ہوا. یہ ایک زندہ ثبوت ہے پاکستان کے پاس کہ بھارت مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. لیکن اس وقت جس کی ہم بات کریں وہ ہے پلوامہ میں جو واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نوجوان ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا بھارت نے کروایا ہے پاکستان کی توجہ ہٹانے کے لیے. کیونکہ پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا تھا بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں، پہلگام کی بات میں پہلگام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بلوچستان میں ابھی پہلگام واقعے کی بات کر رہے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جو بلوچستان میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف، بھارت نے پاکستان کی توجہ ادھر سے ہٹانے کے لیے سارے کا سارا خاص کو کریٹ کر کے یہ واقعہ کروایا، جہاں بے گناہ لوگوں کو مار دیا، 25 لوگوں کو مار دیا، اور پھر اس کا الزام پاکستان پر لگا کر پاکستان کے ساتھ ایک ایسی کشیدگی شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں بلا شبہ پاکستان کی ساری جو توجہ ہے وہ اس وقت جو انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی ہے اس پر ہے. لیکن میری جو ذاتی معلومات ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی کشیدگی ہے اس کے باوجود بھی ہمارے جو یہ بلوچستان اور افغانستان والے بارڈر ہیں وہاں پر جو آئی بی او آپریشنس چل رہے تھے وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں. بیسیکلی مودی کا یہ مقصد ہے کہ کسی طریقے سے یہ آئی بی اوز آپریشنس بند کیے جائیں تاکہ مودی کی جو انویسٹمنٹ ہے بلوچستان میں اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو گھسینے اور گھسیٹنے میں وہ ضائع نہ ہو. تو پاکستان نے اس کے موقع سے میں نے کئی بار بتایا تھا کہ آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیج ہونے کے بعد بلوچستان اور افغانستان میں جو آج کی انویسٹمنٹ ہے اس سے توجہ ہٹا دیں گے. ہم نے اس سے ایک دن بھی توجہ نہیں ہٹائی. تو بھارت کا ایک مقصد تو اس میں وہ ناکام ہو گیا. دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ بھارت نے جو پہلگام واقعہ ہوا تھا اس واقعے کا الزام لگا کر کچھ دن شور مچایا. اس کے بعد انہوں نے ہماری 3 مساجد کو نشانہ بنایا. اس میں ایک آزاد کشمیر میں تھی اور ایک باولپور میں تھی، ایک مرید کے میں تھی، جس کا بھارت نے اپنی طرف سے یہ الزام لگایا کہ سارے کے سارے مراکز تھے لشکر طیبہ اور حافظ سعید. لیکن وہاں پر وہ کیونکہ سارے کے جو لوگ ہیں جن پہ بھارت الزام لگاتا ہے وہ سارے کے سارے جیل میں.
وہاں پہ تو سارے وہ معصوم لوگ تھے جو کہ مساجد کی خدمت کرتے ہیں. بنیادی طور پہ وہاں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ لوگ تھے جو کہ خادم مسجد ہوتے ہیں. تو ان کو مسجد کے کونے میں ایک کمرہ بنا کے دیا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں. ادروائز تو مساجد کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے ٹائم پہ آتے ہیں, مسجد بھر جاتی ہے, جب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں. ایک دوسرا بندے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ دن کے ٹائم پہ سو بھی جاتے ہیں, لیکن رات کے ٹائم پہ مساجد مکمل خالی ہوتی ہے. لیکن وہاں جو خادم ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہی کونے میں بنے ہوئے کسی کمرے میں رہتے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ شہید ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ بھارت نے پہلے تو انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی, پاکستان پہ اٹیک کیا. اس کے بعد پھر پاکستان کا جو الیکشن آیا اس کے نتیجے میں مودی نے جو ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ اس کو حاصل ہوا نہیں. لہٰذا اس نے اپنی فیس سیونگ کے لیے دوبارہ یہ حرکت کی کہ پاکستان میں ڈرون بھیج دیے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 77 کو تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کنفرم کیا, لیکن میری ذاتی معلومات کے مطابق 130-125 کے قریب وہ ڈرونز بھیج چکا ہے پاکستان, جن کو پاکستان نے گرا دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے. اچھا, دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جانب سے جو عوام مطالبہ کر رہے تھے کہ بھارت نے اگر پاکستان پہ اٹیک کیا ہے تو پاکستان جواب کیوں نہیں دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر ڈرون سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو پہلی رات تھی اس پہ ایک جہازوں کا ایک جو کیپ تھی اس نے حملہ کیا تھا جسے ہم میزائل حملہ پہلی رات کا تھا. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا پلیز. جو کہ اطلاعات ہیں کہ یہ آپ کنفرم کریں گے کہ 5 جہاز جو ہے وہ سرحدی علاقوں میں کہیں باہر گرا دیے گئے تھے. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, ہو یہ ہوا تھا کہ بھارت نے جب پاکستان پر اٹیک کیا تھا تو یہ وہ میزائل تھے جو کہ زمین سے زمین پہ مار نہیں کرتے بلکہ فضا سے زمین میں مار کیے جاتے ہیں. تو یہ جن جہازوں کے ذریعے اس نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا تو وہ کیونکہ ایک ڈینگی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ کو ساؤنڈ آتا ہے آپ اس جگہ کو ہٹ کرتے ہیں, تو وہ 5 کے 5 جہاز پاکستان نے گرا دیے. اس کو پہلے بھارت تسلیم نہیں کر رہا تھا, اب بھارت 3 کو تسلیم کر رہا ہے. پاکستان کا 5 کا کلیم ہے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا الگ سوچتا ہوں کیونکہ بھارت کے ہم 5 جہاز گرائیں یا 50 جہاز گرائیں, میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے کیونکہ ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کا جواب یہ بنتا تھا جو کہ گزشتہ رات کو پاکستان نے بھارت کو دیا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان نے ان کا اڑی اور اس کے علاوہ پٹھان کوٹ, سری نگر ایئر بیس اور تقریباً 25 سے 30 ایسے ٹارگٹس تھے. S-400 جو رشین میزائل سسٹم تھا, ایک سسٹم تھا ان کا جو رشیا سے اور بھارت کو بڑا مان تھا, رات کو کنفرم کیا ہے یہ ذرائع نے کہ وہ بھی تباہ ہوئے. دیکھیں, میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان نے ان کے جو تقریباً 20-25 سے زائد مقامات ہیں جس میں کچھ ایک بیس ہیں اور 1-2 ان کے ہیڈ کوارٹرس ہیں, اس کے علاوہ ان کے اسلحہ ڈپو ہیں, اس کے علاوہ ان کے جو جہازوں کو لنگر انداز کرنے کے لیے جو ہینگرس بنائے جاتے ہیں اس طرح جو ان کے ڈپو تھے وہ ہیں. تو اس طرح 24 کے قریب مقامات, بھارت کے 24 کے قریب مقامات ہیں جن کو ہٹ کیا ہے پاکستان نے, اور سارے کے سارے ایسے مقامات تھے جہاں پہ بھارت کی جانب سے جنگی تیاریاں کی گئی تھی اس کا وار ہیڈ رکھا گیا تھا. کہیں جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے, کہیں میزائلس رکھے ہوئے تھے, کہیں وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو اس کو اب اس ساری صورتحال کو بھارت نے کنفرم بھی کیا ہے. تو اب یہ جو ابھی اطلاعات ہیں, جیسے میری ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, مسلمان ہیں لیکن وہ بھارتی مسلمان ہیں, آصف خان, اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ جو وہاں پہ ان کو اطلاعات مل رہی ہیں مودی کو جو اس وقت پریشر ہے عوام کا کہ آپ نے ان پر 4 میزائل گرائے, انہوں نے آپ کے 5 جہاز گرا دیے, انہوں نے آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, اس کے بعد آپ نے ان کو ڈرون اٹیک کیے, انہوں نے آپ کے 25 سے زیادہ جو نا وہ انتہائی اہم جو بیسز تھے, انسٹالیشنز تھیں, وہ ساری اڑا دی ہیں. اب مودی یقینی طور پہ اس کے
बौखलाहट में मजीद कोई ना कोई अच्छा सर, इसमें बाद में आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि कान्नहुम बुनियान मरसूस, रात को ISPR के मुताबिक ये बुनियाद बना के और 3 दिन के बाद हमने एक जवाबी कार्रवाई वो ऐसी की कि जिसका आपने अभी जिक्र किया। तो ये जो ड्रोन्स थे वो भेजे गए मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, जब उन्होंने कहा कि ये हम यहाँ तक मुश्किल है। अब ड्रोन्स के बाद जब हमने 3 दिन बाद जवाब दिया, ये जो बुनियान मरसूस है इसको थोड़ा सा देखने करिएगा। देखिए बुनियान मरसूस है ना, ये कुरान से इंस्पिरेशन ली गई है, क्योंकि भारत में जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसमें ऑपरेशन सिंदूर था और उसके बाद ऑपरेशन फेज़ 2 था सिंदूर का। सिंदूर भारत का एक मजहबी अलामत है सुहाग की, और पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया था। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन भारत के खिलाफ लॉन्च किए उसको कुरान से इंस्पिरेशन ली है। तो कुरान उसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की पाक किताब है, और कुरान मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करें, और कहा गया है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम ही गालिब रहोगे। और वो कौमें जो जिहाद तर्क कर देती हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है। फिर बेशक वो पाकिस्तानी हो चाहे कोई और हो, अगर वो अल्लाह की राह में जिहाद करना छोड़ दें, अल्लाह की राह में लड़ना छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत हो जाती है। और मेरा ये ख़्याल है कि बहुत सारे लोगों को शायद इसको तकलीफ भी हो कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो ज़िल्लत सब मुसल्लत है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये कुरान से रूबर्दानी करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के नतीजे में जो इज़्ज़त दी है वो भी इसलिए इज़्ज़त दी है क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन ली गई है कुरान से। तो अल्लाह की मदद शामिल है, और बेशक अल्लाह की मदद के सिवा इंसान कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर सकता। तो ये कुरान से जो मदद दी गई है उसके नतीजे में अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसी शानदार कामयाबी दी है जिसका दुनिया में मिसालें बड़ी कम मिलती हैं। तो आज की जो फौजी ऑपरेशंस है, इस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में कम से कम भारत का जो नुकसान हुआ है वो कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। और मेरा ये ख्याल है कि भारत का जो एक तकब्बुर था, एक गुरूर था, वो सारे का सारा खाक में मिल गया है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी फनकारियाँ करके, ड्रामे करके, और उसके अलावा पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है इसराइल, बल्कि पाकिस्तान का नहीं मुसलमानों का असली दुश्मन है इसराइल की मदद से उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ खूनी खेल खेला था, तो उस खूनी खेल में मोदी खुद गर्क हो गया है। मोदी की पूरी जो अना और तकब्बुर था वो गर्क हो गया है। लेकिन बतौर पाकिस्तानी और बतौर जर्नलिस्ट तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हमें नज़र आ रही है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान को भी इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी अकेला नहीं है, मोदी के साथ इसराइल है। और इसराइल के जो ड्रोन पाकिस्तान आए थे इससे साबित हो जाते हैं कि इसराइल फर्क खुद के आके मोदी के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान मोदी को ऐसा जवाब दे कि उसका सबक इसराइल भी सीख ले। सर एक बात, पिछले गुज़श्ता रोज़ जब कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास हुआ तो सरकार ने ये जो इख्तियारात हैं वो पाक फौज को दे दिए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे समझे इसके मुताबिक ऑपरेशन करें। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि 2 दिन फौज आखिर किस बात का इंतज़ार कर रही है। और ज़ाहिर फौजी कौम की सारी हमदर्दियाँ तो फौज के साथ हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ आपको इसको किस तरह देखते हैं कि जैसे ही इंडिया ने हमला किया तो वो उसने जो आम इंसान थे, जो इंसानी जानें थी, उनको ज़ाया किया, लेकिन हमारी फ़ौज ने इस कदर ऑपरेशनल अपनी जो सलाहियत है उसका इजहार किया कि डायरेक्ट जो उनकी तनसीबात थी उनको हिट किया और ठीक ठाक निशाने पे काम किया। इस प्रोफेशनल सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए बुनियादी तौर पे अवाम क्योंकि पस मंज़र में होने वाली जो ऑपरेशन होती है उनकी जो तैयारी होती है उसको देख नहीं रही होती, तो इसलिए वो बेचैन होती है, क्योंकि एक इज़्ज़त का मसला था, गैरत का मसला था, लोगों के जज्बात मजरूह हुए थे, लोगों का दिल दुखा था, क्योंकि भारत की जानिब से जहाँ पे अटैक किया गया था उसी में मसाजिद थी, मसाजिद को शहीद किया गया, इंसानों को शहीद किया गया, कुरान पाक की बेहरमती हुई, क्योंकि उस हमले के नतीजे में कुरान पाक को भी नुकसान पहुँचे थे। तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी जज्बाती है, दुखी थी, दिल दुखे हुए थे लोगों के, तो जज्बात में ये सवाल पूछ रहे थे।
लेकिन कल भी मैंने अपने चैनल पे जो प्रोग्राम था उसमें ये कहा था कि बुनियादी तौर पे जंगी हिकमत अमली बड़ा सोच समझ के की जाती है, जंग कभी भी जल्दबाजी में नहीं की जाती। और दूसरी बात ये कि सामने जो हमारा दुश्मन है भारत, वो अकेला नहीं है, भारत के साथ तो पूरी जो यूरोपियन मशीनरी है वो उसके साथ है, एंटी इस्लामिक मशीनरी, एंटी इस्लामिक मशीनरी सारी उसके साथ है, इसराइल पूरे का पूरा उसके साथ है। अभी देखिए हमारे पास जो मालूमात की वेब है जिसको आप डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया कहते हैं, तो जो जंगी मालूमात है वो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे आने वाली नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने कई बार दौरा किया है जिन इलाकों का आप कहते हैं ना ये सरहदी इलाके, सरहदी इलाकों में होता ये कि भारत में जब पाकिस्तान के ऊपर फायर करना होता है जिसको हम सीज फायर की वायलेशन कहते हैं, तो वो चौकी में बैठ के फायर नहीं करते, वो अपनी चौकियाँ छोड़ के कई किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, फिर वहाँ से जाकर फायर करते हैं। और पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग होती है, उसके नतीजे में वो चौकियाँ तबाह हो जाती है, चौकियाँ तबाह होती है लेकिन उनके फौजी नहीं होते। तो ये हिकमत अमली पाकिस्तानी फौज को अच्छी तरह से पता है कि भारत हमें जीते करता है। मसलन आप 50 मिसाइल मार दें भारत को, तो वो 50 के 50 किसी जाके मैदान में गिरे, किसी ग्राउंड में जाके गिरे। आपने भारत के कोई 3-4 तरफ गिर लिए और अपने 15 मिसाइल मार दिए, ये कोई जंगी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के बहुत एहतियात के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ और कई बार काउंटर वेरिफिकेशन के बाद जो भारत के आर्मी इंस्टॉलेशंस थी उनको नुकसान पहुंचा और उनमें से भी उन इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा जहाँ पे उन्होंने असला डिपो बनाए हुए थे, जहाज़ खरीद किए हुए थे, फौज खरीद की हुई थी, फौज को सप्लाई दी जा रही थी। अब भारत का जो सबसे बड़ा एक जो नेटवर्क है ये मालूमात के हवाले से जो उनका एक रेडार सिस्टम था, पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। अब ये चीज़ें मतलब इनको फोकस करना, उनकी करेक्ट मालूमात हासिल करना, उनको करेक्ट निशाना बनाना, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भारत में इतना बच्चा तो नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से आपको किसी जगह रख के दे देगा कि आप उनको फायर करके उड़ा दो ना। वो अपनी चीज़ें लम्हा ब लम्हा चेंज कर रहे थे। इस वक्त की अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के जो मिसाल के तौर पे जो नूर खान एयरबेस है, अब आपको लगता है कि उन्होंने, क्योंकि नूर खान एयरबेस को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, तो इस तरह जो हमारे मुल्क में गद्दार हैं उनको भी पता होगा, तो आपको लगता है कि हम अपने जो मेन इंस्टॉलेशन है या जो अहम जंगी साजो सामान है उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जिसको भारत ने हिट कर दिया। तो इसके लिए जैसे हम प्लानिंग करते हैं वैसे वो भी करते हैं, लिहाजा हमें रिटेलिएट करना होता है बड़ा सोच समझ के। ये उस तरह से जंग नहीं लड़ी जाती कि कोई दो बंदे आपस में लड़े, 2-4 मुझे उसने मार दिए, 2-4 हमने मार दिए, ऐसा नहीं है। हमने बड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्ड किया और बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्ड किया है। भारत ने गलत फहमी की बुनियाद पे गलत रिस्पॉन्ड किया, उसके नतीजे में उसने पाकिस्तान के कुछ गलत गिराए, कुछ बेगुनाह लोगों की शहादत हुई। एक इंसान की शहादत बड़ा मकाम रखती है, लेकिन शहादत 12 शहादत है, अल्लाह ताला की जानिब से एक बेहतरीन इनाम है मोमिन के लिए शहादत। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो लोग शहीद हुए, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, अल्लाह ताला उनको खिलाता पिलाता है इज़्ज़त और इकराम के साथ, बहुत अच्छी जगह पर वो रहते हैं। लिहाजा जब कुरान कहते हैं उनको मुर्दा मत कहो तो वो तो मारे तो नहीं गए, वो तो शहीद हुए हैं। शहादत तो एक मुबारक गुजरता है, एक मुबारक शहादत है उन लोगों के लिए जिनको ये नसीब होती है। बल्कि हमारे एक बड़े आदमी दीन हैं डॉक्टर साद साहब, तो वो ये कहते होते थे कि वो मोमिन जिसने कभी शहादत की ख्वाहिश ना की हो वो एक तरह के मुफाद के बराबर। तो मुसलमानों की ये ख्वाहिश है या होनी चाहिए कि वो शहादत के मनसब के ख्वाहिश हर नफ्स को आनी है, आज नहीं आनी, कल आनी है, इसका जब टाइम मुकर्रर है उस वक्त वो आनी आनी है। तो पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए मौत कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे वो भाग जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल आपसे कुछ मालूमात लेना चाहूँगा कि इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि एक और इंडिया की जो उसको एक टेक्निक समझें कि उसने मुसलमानों को इवन के अपने साथ
وہ ان کے اپنی مرضی کے بیانات دلوائے مسلم جو لیڈر ہیں ان کے، اور ایون کہ جو سکھ کمیونٹی کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی بم برسائے گئے، میزائل پھینکا گیا، تاکہ جو سکھ ہے وہ مشتحد ہو کر مسلمان کی پاکستان کی مخالفت کر کے انڈیا کا ساتھ دے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ اس پہ کیا کہیں؟ لیکن دو باتیں آپ سمجھیں کہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں۔ باقی رہی بات سکھ کمیونٹی کی، تو سکھ کمیونٹی کی پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے، اور سکھ کمیونٹی کیونکہ بھارت سے نفرت کرتی ہے اور سکھ کمیونٹی اپنا الگ دیش چاہتی ہے خالصتان، تو وہ پہلے سے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے بہت سارے لوگوں کو بے گناہ مارا گیا ہے بھارت کی جانب سے، جیسے کینیڈا میں نوجوت سنگھ نجر جو تھا وہ ایک سکھ کمیونٹی کا بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے ماضی میں اس کرتے کے علاوہ بھارت میں ان کی قتل عام بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے جو جنگیں کی گئی وہ فرنٹ میں لڑتی تھی، سکھ ریجمنٹ وہ لڑتی ہوتی تھی۔ اس بار سکھ ریجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ انہوں نے ان کے لیے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کی پاس سے جو فوج ہے وہ تو بغیر لڑنے کے چھپنے پہ جان لگا کے بھاگے ہیں۔ تو بھارت میں جو تعداد ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن بھارت کے اندر وہ دل ٹوٹا نہیں ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کو وہ جذبہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کو تو آپ کا پاس بھی اور نہیں شہادت کے لیے تیار ہے، ایسا ان میں نہیں ہے۔ یہی نتیجہ، یہی وجہ ہے کہ بھارت کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی اس نے پاکستان پہ جتنے بھی حملے کیے ہیں اس میں پاکستان کا نقصان کم ہوا اور بھارت کا زیادہ ہوا، اور پاکستان نے جو اس طرح کارروائی کی ہے اس میں بھارت کی بالکل بربادی کر دی ہے۔ سر اس جذبے سے بات چھڑی، یہ جو رافیل تھے اسرائیل فرانس سے ان سے بھی، یعنی وہ جو پائلٹ تھے ان کی جو جذبہ ایمانی ظاہر وہ تو اس لیول کا نہیں تھا پاکستان کے مقابلے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اصل کارکردگی نہ دکھا سکتے ہیں اپنے، ان کا یعنی اس کا بھی عمل دخل کچھ ہوگا؟ نہیں، میرا اس کے بارے میں وہ تاثر نہیں ہے جو کہ عام لوگوں کا تاثر ہے۔ بنیادی طور پہ رافیل کے حوالے سے جو چیزیں بتائی گئی تھیں، جو چیزیں کہی گئی تھیں، ان میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ 5th جنریشن کا طیارہ ہے، اس کو مار گرانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو اس کی اتنی رفتار ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ ریڈار میں نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ بنیادی طور پہ ہندوستان اس غلط میں مارا گیا یا اس دھوکے میں مارا گیا کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، تو پاکستان کے پاس الحمدللہ اس سے کئی گنا زیادہ کیپیسٹی تھی، اس لیے پاکستان نے نہ صرف اس کو چیز کیا بلکہ اس پہ ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو بتاؤ کہ 3 رافیل طیارے پہلے دن مارے گئے تھے، مار کے گرا دیے گئے تھے، اور 2 رافیل طیارے رات والی جو مشن ہے اس میں مارے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے رات کو جو اٹیک کیا تھا نیل خان ایئر بیس کو وہ رافیل کے ذریعے کیا تھا، اور انہوں نے اس رافیل کو بھی گرا دیا ہے۔ اس وقت عام لوگوں کا تصور ہے کہ شاید ان کے پاس جذبہ ایمانی نہیں ہے۔ دیکھیں ٹیکنالوجی اور جدید چیزیں ہیں وہ بہرحال حقیقت ہے، اور سائنس کے حوالے سے جو علم ہے وہ بالکل حقیقت کا موقع ہے۔ بھارت کو اصل میں ابھی تک یہ گمان تھا کہ پاکستان رافیل طیارے کو ٹریس نہیں کر پائے گا، یا پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے، اور پاکستان نے یہ چیزیں ظاہر بھی نہیں کبھی کی، کیونکہ جنگی حکمت عملی اسی کا نام ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی وہ نہیں بتاتے جو ہوتی ہے۔ تو بہت زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، ساز و سامان، مسلمان اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے اور آپ ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کی ایکچوئل کیپیسٹی کا دشمن کو اندازہ ہو جائے تو پھر تو وہ آپ کے پاس اس کا سارا بندوبست کر کے حملہ کرے گا نا۔ تو پاکستان نے یہ الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا۔ اچھا سر، میڈیا کے 2 رول ہیں انڈین میڈیا کی، ایک تو یہ کہ ایک وہ ہوا بنا کے کہ ہم نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور فلان کر دیا، دوسرا انڈین میڈیا پہ یہ چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک وہ رپورٹر بتا رہا تھا کہ جی اگر اسلام آباد تک پہنچنا ہے تو 40-45 منٹ اس کو فضا میں رہنا ہوگا۔ مطلب یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ لوگ پاکستانی فضا کے اندر آ کے 40-45 منٹ اس فضا میں رہیں گے؟ تو یہ ان کو یہ عقل نہیں تھی ان کے پاس، کیا ایک جنون تھا کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ
کیا ہے سارا؟ نہیں، پاکستان میں اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے اور ہیجان پیدا کر رہا ہے، لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی حکمت عملی، جنگی ٹیکٹس کا ایک حصہ ٹول ہے. انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کر دینا، لوگوں کو اس اور چکر میں ڈال دینا، یہ جنگی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. اور اس کا کیونکہ ہماری جو عوام ہے اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ہماری جو مسلح افواج ہے ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان تمام معاملوں میں ٹریپ نہیں ہوئے ہیں. جو بھارت چاہ رہا تھا، بھارت جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ہم نے کراچی ایئرپورٹ تباہ کر دیا، ہم نے اسلام آباد کو اڑا دیا، لاہور کی بندرگاہ بھی لاہور کی بندرگاہ اڑا دی. تو یہ آپ کو ایک طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، جب پاکستان کی حدود میں آئے تھے ان کے یہ جو ڈرونز آئے تھے، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ بہت ساری چیزیں سرچ کر رہے تھے. تو اس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے جو سینئر دوست ہیں انہوں نے بڑا وہ اعتراض کیا تھا کہ جی اتنا دور تک آگ کیسے گئے، پاکستان نے ان کو ہٹ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ تھی، کیسے تھی. دنیا کی جو ساری چیزیں لانے کا مقصد تھا پاکستان کو ٹریپ کرنا، ہائیجیک کرنا، ایک طرح سے اس کو اس کی کیپیسٹی کو باہر نکالنا. پاکستان میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس نے ریٹیلیٹ کیے اور اس نے پورا پاکستان پھیرے. ان کے ڈرون 77 ڈرون تو پاکستان آفیشیل مانتا ہے، لیکن میرے حساب سے 125 کے قریب ہے. تو انہوں نے آخر کیا کر دیا؟ نتیجہ تو وہی ہوا کہ رات کو جب پاکستان کی جانب سے آپریشن لانچ کیا ہے، سر الفتح میزائل اور پھر وہ جو جوش و خروش تھا پاکستانی قوم کا، یہ بھی کہا گیا تھا جی وہاں پہ صفحے ماتم بچ گئی. اور صبح جب صبح کا آغاز ہوا تو پاک فوج زندہ باد اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے پاکستان کی جو فضا ہے وہ گونج رہی. اس جذبہ ایمانی سے کیا کہتے دیکھیں یہ جذبہ ایمانی تو بہت قابل قدر ہے، قابل فخر ہے، لیکن بہرحال جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس پہ مزید بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ مودی ایک نمبر کا مکار انسان ہے. دنیا اس کے ساتھ ہے، خاص طور پہ اسرائیل اور اسرائیل کے جو ہم نوا ہیں. تو ہمیں ایسے کوئی آپریشن کرنے پڑیں گے بھارت کے خلاف، تب جا کر مودی کی عقل ٹھکانے آئے گی اور وہ کچھ گھٹنوں پہ آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آج رات جو کچھ ہوا اس کی جو سبکی ہے اور اس کی جو ندامت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا یہ رونا دھونے کے اوپر کچھ پانی کچھ چھڑکاؤ کرنے کے لیے بھارت کوئی ایسا اقدام کرنے کی جرت کرے گا دوبارہ؟ دیکھیے، میں بطور پاکستانی تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ بھارت کبھی یہ جرت نہ کرے، لیکن بطور جرنلسٹ اور خاص طور پہ ڈیفینس کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ضرور کرے گا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، دشمن کے حملے کے لیے بھی تیار رہنا ہے اور اس کو جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو خیال کے لیں یا خواہش کے لیں، اس سے پہلے کہ بھارت کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرے، ہمیں مزید ایسے 2-4 حملے بھارت کے اوپر کر دینے چاہیے تاکہ بھارت کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ جتنی دیر اس جنگ کی حالت میں رہے گا اتنی دیر وہ اپنے لوگ مرواتا رہے گا، اپنے بیٹی مرواتا رہے گا اور اپنی تباہی کرواتا رہے گا. کل یا پرسوں کا ایک بیان تھا امریکن کسی وزیر کا کہ ہمیں پاک بھارت جنگ سے کیا لینا دینا، لیکن آج صبح یہ خبر آئی کہ آرمی چیف کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کسی امریکی عہدیدار کا. اس کو کتنا پازیٹیو لیتے ہیں؟ لیکن میں اس کو کسی سائڈ پہ لیتے نہیں. یہ وہ بڑے جاہل لوگ ہیں جن کو اس چیز کی فکر پر نہیں ہوتی کہ امریکہ نے کیا کہا، سعودی عرب نے کیا کہا، چین نے کیا کہا، برطانیہ نے کیا کہا. دیکھیں، جو لوگ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو بھارت کے دوست ہیں اس کے ساتھ ہیں. ہمیں اس سے کیا لگی کہ ٹرمپ کل کو اگر ننگا ہو کے ناچنا شروع کرتے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے، اس کے ناجائز اولادیں کیا کہتی ہیں. ہم نے بھارت کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہمیں صرف یہ دیکھا ہے کہ بھارت کر کیا رہا ہے، بھارت کہہ کیا رہا ہے، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے ملک کو آگ لگانے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھارت میں جنگی حیجان پیدا کیا جا رہا ہے اس کی میڈیا کی طرف سے، اس کا میڈیا یہ کر رہا ہے، اس کا میڈیا وہ کر رہا ہے. وہ اپنے ملک کو آگ لگا دیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھارت کا میڈیا ننگا ہو کے ناچ رہا ہے تو ناچتا رہنا، آپ کا کیا بگاڑتا ہے؟ آپ نے اپنی سرحد کی حفاظت کرنی ہے اور کچھ بندے نے آپ کی سرحد کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے اس کو جواب دینا ہے. اب ہمارے پاس ایک عجیب قسم کی جاہلوں کی فوج پیدا ہو گئی ہے
ان کو سارے دنیا کی درد ہوتی ہے، سارے دنیا کی فکر ہوتی ہے، ان کو ہر چیز کا تو ہوتی ہے، ان کے گھر میں آتا ہے یا نہیں ہے اس چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو اس چیز کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے کیا کہا، ٹرمپ کہاں گیا، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اس کا نائب صدر کیا کر رہا ہے. بھاڑ میں جائے، میری طرف سے وہ کل خودکشی کر رہے ہیں یا وہ سیاہ منہ کر کے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ ننگا ہو کے ناچتا رہے. بھاڑ میں جائے. ہمارا کام ہے ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے پہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات سمجھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اب مودی ہمارا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں مودی کی بزدلا نہ کر رہے، بزدلا نہ کر رہے، بزدلا نہیں یا دللا نہ کر رہے. اس نے ایک کارروائی کی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو جواب دیں. ہم اس کو گھر میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے، وہ ادھر سے بم مارتا رہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں. بات یہ کہ اس نے ایک بم مارا ہے، ہم اس کے 5 ماریں گے. اس نے ہمارے 10 بیگنا لوگ شہید کیے، ہم نے ان کے 25 سال میں انسٹالیشنس تباہ کر دیے. اگر آپ جتنی فوجی کیپیسٹی پوری کو اڑا دیں گے، یہ ہے جواب. یہ جواب تو نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے سارے دن مودی کو گالیاں دیتے رہیں. اس سے کیا بگڑے گا مودی کا؟ پاکستان کے پاس ایک بڑی فورس ہے نوجوانوں کی. ان کا پرابلم سارا یہی رہا ہے کہ وہ دنیا میں کس نے کیا کہا اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ خیال کر رہے ہیں ہم پاکستان کے جو دوست ملک ہیں اس میں بہت سارے دوست ملک ایسے ہیں جو اس حالت جنگ میں پاکستان کے ساتھ جنگی حالت میں ساتھ کر رہے ہیں. بہت سارے ملک ہیں جو صرف باتیں کر رہے ہیں، یوں نہیں کریں یوں کریں. بھائی آپ سے پوچھ کے ہم نے کرنا ہے، وہ ہمارے بندے مار کے چلا گئے اور ہم اس کے ساتھ جا کر وہ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے. ہم کیوں کریں بات؟ ہم اس سے پہلے جب اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنی آپ کے اندر جو ملک میں جو واقع ہوا ہے اس کے ثبوت شیئر کرو، اس کی انویسٹیگیشنس کرو، اس کی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے حساب سے کارروائی بھی کریں گے. ادھر ان کو موت پڑ رہی تھی تب وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا تھا. اب جب ہم نے اس پہ حملہ کیا ہے تو ان کو پیٹ کا درد جاگنا شروع ہو گیا کہ وہ صدر سے اپنے بات کر رہا ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا میٹر بھی ہے. میں تو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ سالہ ننگا ہو کے ناچتا ہے نا، وہ اپنا سیام کر کے کسی جگہ جاتے گٹر میں گر جاتا ہے. میری بلا سے سر بہت شکریہ. ناظرین، سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب امیر علی جتو صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی، اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا. اور بقول شاعر اس نے کہا کہ باطل سے دبنے والے اے آسما نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے ہمارا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.